فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله والله والله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. یہ سورۃ اعراف دی آیت نمبر 199. ارشاد ہویا اللہ ہی تو ہے کہ جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا کیتا، وجعل منہا زوجہا، اور اس جان تو دا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ او دے وچ سکون حاصل کرے. فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، اور جدوں او مرد انہوں چنگی طرح ٹک لیندا ہے تے انہوں ہلکا جہا حمل ٹھہر جاندا ہے. فمرت بھی، اور او دے نال او ٹردی پھردی رہندی ہے بغیر اے جانیا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے. فلما اثقلت، لیکن جدوں اپنے پیٹ وچ بوجھ محسوس کردی ہے، دعوا اللہ ربہما، تے دوواں نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ عورت جڑی ہے وہ حاملہ ہے، تے دوویں اپنے رب کولوں دعاواں منگدے نے، لئن آتیتنا صالحا، ربا جے تو سانو کوئی صحیح سلامت صحیح سالم بچہ دے دیتا، لنکونن من الشاکرین، تو اسی ضرور تیرے شکر گزار ہوواں گے. فلما آتاہما صالحا، لیکن جدو اللہ پاک انہوں نے ایک صحیح سالم سچا بچہ دے دیندا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اس گل دے وچ جڑی اللہ نے انہوں عطا کیتی ہے اللہ دے شریک بنان لگ پیندے نے. یعنی جدو بچہ پیدا ہو گیا دتا اللہ نے سی تے او دا نام رکھیا پیراں دیتا، یا کسی ہور بت دے ول او دی نسبت دے دتی کہ فلانے بت نے دیتا ہے، فلانے نے دیتا ہے. اسباب دے وچ اگرچہ ایک بچہ ماں باپ دے تعلق دے نال پیدا ہوندا ہے، لیکن اے مادی سبب ہے اودا. اس طرح ہی کوئی ڈاکٹر علاج کردا ہے، او بھی اودا مادی سبب بندا ہے، لیکن ساڈا ایمان ہے کہ دین دا اللہ تعالیٰ ہی ہے. یعنی او عمل تو سارے ماں پیو کر دین، سارے میاں بیوی کر دین، لیکن اللہ تعالیٰ جنہوں بچہ نصیب کردا ہے انہوں نصیب ہوندا ہے. اس طرح ہی علاج معالجہ بھی سارے کر دین، ڈاکٹراں بھی سارے دکھاندے رہندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرفوں منظوری ہوئے تے صحیح سلامت بچہ پیدا ہوندا ہے، ورنہ یا پیدا ہی نہیں ہوندا یا اودے وچ کوئی نقص جڑا وہ رہ جاندا ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ اللہ دا شریک ماننے انہاں نوں جڑے کچھ بھی پیدا نہیں کردے بلکہ وہ آپ ہی پیدا کیتے جاندے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ انہاں دی کوئی مدد کر سکدے ہیں اور نہ اپنی کوئی مدد کر سکدے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تسی انہاں بتاں نوں سیدھے رستے ول بلاؤ گے تے او تہاڈا کہنا نہیں منن گے، اس واسطے کوئی مردے نے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تہاڈے سے برابر ہے کہ تسی کسی پتھر دے بت نوں کسی لوہے دے بت نوں پکارو یا انہوں آواز دیو یا نہ دیو، انہیں نہیں سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، شک نہیں کہ وہ لوگ جڑے یقیناً او ہستیاں او چیزاں جنہاں تسی اللہ نو چھڑ کے پکار دیو، جنہاں تسی آواز دیندے ہو، جنہاں کو تسی دعاؤں منگدے ہو اللہ نو چھڑ کے، اللہ تو علاوہ، عباد امثالکم، او تہاڈے ورگے بندے نے. فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اچھا تو ٹھیک ہے اگر تسی کہندے ہو کہ نہیں وہ اچے تو پھر انہوں نے پکارو، آواز دیو انہوں نے، فلیستجیبوا لکم، اور چاہیے کہ وہ تانوں جواب دین، ان کنتم صادقین، اگر تہاڈا یہ دعویٰ سچا ہے. الہم ارجل یمشون بہا،
ذرا غور تک کرو کیا انہاں دے ایسے پیر ہیں جس نال یہ چل سکن؟ یعنی بت جڑا ہے وہ انسان دی شکل ہی بنائی ہوندی ہے، وہ ہاتھ بھی ہوندے نے، وہ پیر بھی ہوندے نے، وہ اکھاں بھی بنائیاں ہوندیاں تے کان بھی بنائے ہوندے نے. یا فرمایا کہ کیا انہاں دے ایسے پیر ہیں جس نال چل سکن؟ نہیں، وہ پیر بنے ہوندے لیکن وہ چلن دے کام نہیں آندے. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا کیا انہاں دی ایسیاں اکھاں ہیں، اکھاں نظر تو آندیاں لیکن کیا ایسیاں اکھاں ہیں جن نال دیکھ سکن؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، وہ کن بنے تو ہوئے لیکن کیا انہاں کناں نال وہ سن بھی سکدے؟ نہیں، بالکل نہیں سن سکدے. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی انہاں نوں کہو کہ پھر ٹھیک ہے تسی اپنے شریکاں نوں بلاؤ کہ وہ میرا کوئی نقصان کرن، میرے خلاف کوئی چال چلن، فلا تنظرونی، تو تسی پھر مینوں کوئی مہلت نہ دینا، کوئی موقع نہ دینا سنبھلن دا، پھر بھی وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکن گے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کوئی شک نہیں کہ میرا سرپرست، میرا حامی، میرا دوست تو وہ اللہ ہے جنہیں کتاب نازل کیتی ہے. وہو یتولی الصالحین، اور نیکاں دا اوہی یار ہے، اوہی سرپرست ہے، اوہی انہاں دا والی ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہاں نوں تسی پکار دے ہو اللہ نوں چھڈ کے، وہ نہ تہاڈی کو مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں بتاں نوں توڑ دیتا تو وہ بت اپنی بھی مدد نہیں کر سکے، اپنے آپ دی حفاظت نہیں کر سکے، وہ تہاڈی کی حفاظت کرن گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تسی انہاں نوں سیدھے راستے ول بلاؤ گے تو وہ سنن گے نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور انہاں دی اکھاں چونکہ بنیاں ہوئی ہیں تانوں اس طرح معلوم ہوندا تہاڈے ول دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوندے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی چھڈیا کرو انہاں نوں، معافی دیا کرو انہاں نوں معاف کرو، انہاں ول توجہ نہ کرو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور چنگے کماں دا حکم دیندے رہو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور انہاں جاہلاں کولوں تسی دور رہو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جدوں ہی شیطان دی طرفوں تانوں کوئی چوک لگ جائے، فاستعذ باللہ، تے اللہ دی پناہ منگنا. انہ سمیع علیم، کوئی شک نہیں وہ سنن والا اور جانن والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ لوگ جڑے اللہ کو ڈردے ہیں، جدوں بھی شیطان انہاں دے دل دے وچ کوئی وسوسہ پیدا کردا ہے، کوئی الٹا سیدھا خیال لے آندا ہے، کوئی کسی طرح پریشان کردا ہے، تذکروا، تو وہ فوراً جاگ جاندے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تے اکھاں کھول کے دیکھن لگ پیندے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، جدوں کہ جڑے شیطاناں دے بھرا بنے ہیں، یار بنے ہیں، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور انہوں نے گمراہی ہور اگے لے جاندے کھچ کے. ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، اور پھر وہ کسی طرح دی بھی کوتاہی نہیں کردے، کوئی کسر نہیں چھڈ دے انہوں نے گمراہ کرن دے وچ. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اے نبی جدوں تسی کچھ دن تک کوئی نویں آیت جڑی نازل ہوئی ہوئے لے کے نہیں آندے تو یہ کہندے لو لجتبیتہا، کہ تو اپنے کولوں کیوں نہیں بنا لے آندی، جے تیرے رب نے تیرے تے کوئی آیت نازل نہیں کیتی تو اپنے کولوں کیوں نہیں بنا لے آندی. قل انما اتبع ما یوحی الی، اے نبی انہاں نوں کہہ دیو کہ میں تا صرف پیروی کرن والا او دی جڑا میرے ول وحی کیتیا جاندا ہے. ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اے بصیرت دی گلاں تاڈے رب دی طرفوں آ رہی ہیں، اور اے رحمت
اور ہدایتن منن والے لوگوں کے واسطے. جڑا ادھار کھا کے بیٹھا ہوئے کہ جی میں گل نہیں مننی, میں نہ مانوں, جنہوں اردو کہتے ہیں میں نہ مانوں, انگریزی کہاں گے شومی سنڈروم, جنہوں بیماری ہوئے شومی سنڈروم دی, تے انہاں دا کوئی علاج نہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تے جدوں قرآن شریف پڑھیا جاوے تہاڈے سامنے تے انہوں غور نہ سنیا کرو, کن لا کے سنیا کرو, توجہ دے نال سنیا کرو. وَأَنصِتُوا اور چپ رہیا کرو, خاموش رہیا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جاوے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً, اور اپنے رب نو یاد کریا کرو اپنے دل وچ عاجزی دے نال, چک کے اور اللہ کو ڈردے ہویا. وَدُونَ الْجَهْرِ, اچھی کھپ پا کے نہیں. اللہ تعالیٰ تو دلاں دے رازاں نو جانن والا ہے, تو اصل دعا تو وہی ہے جڑی انسان دل چ کردا ہے, زبان تے نال بھی کہن دی ضرورت نہیں. لیکن اگر بندہ زبان دے نال الفاظ ادا کر بھی رہا ہے, پھر بھی اس بندے نو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ زبان نہ سنن دا محتاج نہیں, وہ جیڑی گل میرے دل دے وچ ہے اونوں بھی جاندا ہے. میں اپنے دل دے وچ اللہ تعالیٰ نو پکاراں گا, اللہ تعالیٰ اونوں بھی جاندا ہے. اجتماعی معاملات دے وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اجتماعی دعاواں بھی ثابت ہیں. نماز استسقاء بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے, یعنی اللہ کو بارش منگن واسطے دعا. اس طرح ہی کوئی ہو اجتماعی کوئی مسلمانہ دے مسئلے مسائل جڑے سن وہ دے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ بھی فرمایا ہے. لیکن عام حالات دے وچ دعا جڑی ہے اصل دے وچ وہی ہے جڑی دل دے وچ کیتی جاوے, اور اللہ تعالیٰ اس گل دا محتاج نہیں کہ اسی زبان دے نال اچھی آواز وچ انہوں پکاریے. بالغدو والآصال, صبح و شام, ولا تکم من الغافلین, اور اللہ تعالیٰ دی یاد تو اللہ تعالیٰ نو پکارن تو غافل نہ ہونا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ, کوئی شک نہیں او ہستیاں جڑیاں تیرے رب دے نزدیک ہوندیاں, یعنی فرشتے, لا یستکبرون عن عبادتہ, او اللہ تعالیٰ دی عبادت تو انکار نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے, آکڑ نہیں دکھاندے کہ نہیں اسی اللہ دی عبادت نہیں کرنی, اسی اللہ دے سامنے نہیں چکنا. لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ, اور او دی تسبیح کرتے رہندے ہیں, اللہ نو یاد کرتے رہندے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ, اور او دے سامنے ہی وہ سجدے کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے, سارے ناظرین تے بھی درخواست ہے کہ سجدہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین. قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے 23 سالاں دے اندر نازل ہویا, اور یہ 23 سال جڑے ہیں چند دے سال ہیں, سورج دے سال نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا وہی شروع ہون تو پہلے, وہی شروع ہون تو بعد آپ دا مکہ مکرمہ چ قیام جڑا وہ 13 سال ہے. اس تو بعد ہجرت ہوئی, اور ہجرت تو بعد اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ہور زندہ رہے, اس دنیا میں موجود رہے مدینے دے وچ آ کے. قرآن شریف دی سورتاں دی تقسیم, آیتاں دی تقسیم اس طرح کی جاندی ہے کہ کوئی سورت مکی ہے یا مدنی ہے, یعنی وہی تو پہلے نازل ہوئی سی تو انہوں اسی مکی سورت کہنے, جے کوئی سورت یا آیت ہجرت تو پہلے نازل ہوئی سی تو پھر اسی انہوں مکی سورت کہنے, اور جڑی ہجرت تو بعد نازل ہوئی ہوئے اسی انہوں مدنی سورت کہنے ہیں کہ وہ مدینے نازل ہوئی. قرآن شریف جڑا ساڑھے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اسے شکل دے وچ دیتا ہے. جدوں کوئی آیت نازل ہوندی سی تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جبرائیل دس کے جاندے سن کہ یہ آیت جڑی ہے فلانی جگہ جا کے لگنی ہے. یعنی تسی اس طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دے کول او دے علم کامل دے وچ قرآن شریف اسے ترتیب دے وچ موجود سی, لیکن موقع مال دے مطابق اللہ تعالیٰ نے اودیاں آیتاں نازل کیتیاں, او اس مقام پہ جا کے فٹ ہوئیاں جتھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہوں کیا سی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام نو جدوں وہ آیتاں نوٹ کروائیاں کاتبین وحی نو تے 10 کی کرائیاں کہ فلانی جگہ آئے گی, اور صحابہ کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید یاد اسے ترتیب نہ کیتا جڑا قرآن شریف ساڑھے سامنے ہے. یہ اسی بڑے ایک دلچسپ چیز دیکھنے ہیں
بڑی مزیدار چیز سامنے آندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی تے مدنی صورتوں کو کٹھا کیتا ہے. یعنی قرآن شریف دیا 7 منزلیں وہ تلاوت دے لحاظ نال ہے کہ تقریباً 4.5 سپاریاں دے قریب ایک منزل بنتی ہے. اگر تسی دیکھو جہاں کول عام ساڈے کول قرآن شریف ہوندے انہوں نے تھلے لکھیا ہوندا ہے، مثلا اتنے میرے سامنے منزل 2 لکھیا ہوا. یہ منزل 2 کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دے دور تو یہ مسلمانہ دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی اور بہت سارے صحابہ دا بڑے معمول سی کہ وہ رات تہجد دی نماز دے وچ قرآن شریف دی ایک منزل پڑھتے سن. یعنی تقریباً 4.5-5 سپارے جڑے ہیں وہ ایک منزل بنتی ہے اور ایک رات دیاں اور ایک رات ایک منزل وہ پڑھتے سن کھڑے ہو کے اللہ دے سامنے تہجد دی نماز دے وچ. انہوں منزلہ کہندے ہیں. قرآن شریف دے 7 اور بھی گروپ بنے جڑے غور کرنے والے لوگ نے، اللہ انہوں نے رحمتہ نازل کرے. انہوں نے بڑا ساڑے تے احسان کیتا کہ قرآن شریف دے تے غور کرتے رہے تے انہوں نے یہ منزلہ بنائیاں. اور ادا اعزاز مولانا حمید الفرائی رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ تعالیٰ دے ذریعہ ساڑے کو پہنچیا اور ڈاکٹر صاحب نے انہوں کو ڈاکٹر شاہ احمد صاحب نے انہوں کو لیا اور اس خاکسار نے ڈاکٹر شاہ احمد صاحب کو یہ چیز حاصل کی تھی کہ قرآن شریف دیاں 7 منزلیں اور 7 ہی قرآن شریف دے مکی اور مدنی صورتاں دے گروپ ہیں. ہر گروپ دے وچ ایک یا ایک تو زیادہ مکی صورت ہے اور پھر ایک یا ایک تو زیادہ مدنی صورتیں ہیں. مثلا پہلا جڑا قرآن شریف دا گروپ ہے وہ مکی صورت ایک کلی صورت فاتحہ ہے. اس تو بعد سب تو لمیاں مدنی صورتاں 4 ہیں. سورت بقرہ 40 رکوعاں تے 40 رکوعاں دی، سورت آل عمران 20 رکوعاں دی، اس تو بعد سورت نساء 24 رکوعاں دی، اس تو بعد سورہ مائدہ 16 رکوعاں دی. اس تو بعد پھر 2 مکی صورتاں آئی ہیں، سورت انعام جڑی اسی پہلے پڑھ لئی اور سورت اعراف جڑی اسی ہن ختم کیتی ہے. اس تو بعد 2 مدنی صورتاں آ رہی ہیں. یعنی اس گروپ دے وچ 2 مکی صورتاں سورت انعام تے سورت اعراف اور 2 مدنی صورتاں سورت انفال جڑی ہن اسی شروع کر رہے ہیں اور اس تو بعد سورت توبہ جڑی اس تو بعد آئے گی. اس تو بعد ایک لمبا سلسلہ آئے گا مکی صورتاں دا. یہ شروع ہو جائے گا سورت یونس تو علیہ السلام، سورت یونس، سورت ہود، سورت یوسف، اس کے بعد سورت رعد، سورت ابراہیم، سورت ہجر، سورت نحل، سورت بنی اسرائیل یا سورت الاسراء، سورت کہف، سورت مریم، سورت طٰہٰ، سورت ابراہیم، سورت حج اور سورت المومنون. مکی صورتاں دا سب تو لمبا سلسلہ حجم دے لحاظ نال وہ ایپ. اس کے بعد ایک مدنی صورت آئے گی سورت نور. اس کے بعد پھر مکی صورتاں دا سلسلہ شروع ہو جائے گا سورت فرقان تو. سورت فرقان، سورت شعراء، سورت نمل، سورت قصص، سورت عنکبوت، سورت روم، سورت لقمان، سورت سجدہ اور پھر اس کے بعد ایک مدنی صورت آئے گی سورت الاحزاب. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوئے گا سورت سبا، سورت فاطر، سورت یاسین، سورت صافات، سورت صاد، سورت زمر، سورت مومن، سورت حمیم السجدہ، سورت شورا، سورت زخرف، سورت الدخان، سورت الجاثیہ، سورت الاحقاف اور اس کے بعد پھر 3 مدنی صورتیں آن گیاں سورت محمد، سورت الفتح اور سورت الحجرات. پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوئے گا سورت قاف، سورت زاریات، سورت طور، سورت النجم، سورت القمر، سورت الرحمن، سورت الواقعہ. اس کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں آن گیاں. یعنی مدنی صورتاں دی تعداد دے لحاظ نال یہ سب تو وڈا سلسلہ سورت مدنی صورتاں دا. 10 کٹیاں صورتیں آن گیاں. سورت حدید جڑی 27ویں پارے دے اخیر تے، اس کے بعد سورت مجادلہ، سورت حشر، سورت الممتحنہ، سورت الصف، سورت الجمعہ، سورت منافقون، سورت التغابن، سورت الطلاق اور سورت التحریم. پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوئے گا سورت ملک تو. سورت ملک، سورت قلم، سورت الحاقہ، سورت المعارج، سورت نوح، سورت الجن، سورت المزمل، سورت المزمل، سورت المدثر،
سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا، سورۃ النازعات، سورۃ عبس، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، سورۃ البروج، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح یعنی الم نشرح لک صدرک، سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، سورۃ الہمزہ، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، اور اس کے بعد 2 مدنی صورتاں معوذتین آن گیاں. اس طرح یہ 7 گروپ مکمل ہون گے. تے ہن جتھے اسی پہنچے ہیں اسی دوسرے گروپ دیاں 2 مکی صورتاں پڑھ لئیاں. ہن اس گروپ دیاں 2 مدنی صورتاں شروع ہو رہی ہیں. سورۃ الانفال. انفال کہندے نے غنیمتاں نو، یعنی جنگ تو بعد جڑا مال دشمن کولوں حاصل ہوندا ہے وہ چھڑ کے چلا جاوے یا انہوں مار کے جڑا وہ سامان قبضے لیا جاتا ہے انہوں مال غنیمت کہندے. وہ دی جمع غنائم اور وہ واسطے دوسرا لفظ انفال. فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال. اے نبی تانوں غنیمتاں دے بارے چ پوچھ دین. غزوہ بدر پہلی باقاعدہ جنگ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دی، اور وہ دے اللہ نے فتح دیتی. 70 کافر مارے گئے. ظاہر ہے انہوں دا بھی جو کچھ مال سی، انہوں دی تلواراں، انہوں دے نیزے، انہوں دا کوئی کوڑا جانور بچ گیا سی تو وہ بھی ہتھ لگ گیا، اور انہوں نے جو کچھ پایا ہے سی ذرا بختر پائی سی تو بھی آ گئی. سب کچھ جڑا سی انہوں دا آ گیا، اور 70 جڑے پھڑ لے گئے انہوں دا بھی سارا مال جڑا ہے وہ ہاتھ چ آ گیا. آزاد تو صرف بندے کیتے، انہوں دا سامان جنگ جڑا سی وہ تو نہیں واپس کیتا گیا. تے یہ سارا کی یہ غنیمت ہے. یہ پہلی جنگ ہوئی اور اسلام دے آن تو بعد پہلی دفعہ غنیمتاں ہاتھ آئیاں. اس تو پہلے عرب دے رواج یہ سی کہ جیڑا جو مال لٹ لوے وہ اودا، لیکن اسلام نے آ کے باقاعدہ اودا ایک قانون دیتا. غنیمت دا جڑا قانون ہے وہ تو 10ویں پارے دے شروع چ آئے گئے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. جان لو کہ جو کچھ بھی تانوں مال غنیمت دے طور تے ہاتھ لگے وہ دے واسطے اے حکم ہے. لیکن جس طرح خبراں تو پہلے ہیڈ لائن سناتی جاندیاں ہیں، جی سب تو وڈی خبر ہوندی ہے وہ دی سب تو پہلے سرخی جڑی ہے بیان کر دیتی جاندی ہے، اور پھر وہ خبر جڑی ہے بعد جا کے تفصیل دے نال بیان کیتی جاندی ہے. تو کیونکہ ایک بڑی اہم گل سی مال غنیمت، انہوں کس طرح تقسیم کرنا ہے، یہ کی حل ہوئے گا، لہذا وہ پہلی آیت دے وچ ایک دا سرخی بیان کرتی گئی. اس بعد دوسرے مضمون آن گے، اور اس تو بعد پھر 10ویں پارے دے شروع دے وچ غنیمت دا پورا قانون بیان کیتا جائے گا. فرمایا یسألونک عن الانفال. لوگ تانوں پوچھ دین غنیمتاں دے بارے چ، قل الانفال للہ والرسول. اے نبی تسی کہہ دیو، دس دیو انہاں نوں کہ سارا مال غنیمت، سارا غنیمت دا مال، ساریاں غنیمتاں اللہ تے او دے رسول دیاں. فتقوا اللہ، اس وقت کہ فتح تو اللہ نے دیتی ہے، لہذا یہ وچ جڑا نفع ہے وہ بھی اللہ دا ہے. فتقوا اللہ، لہذا تسی اللہ کو ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس وچ صلح رکھو، لڑو پڑو نہ. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ تے او دے پیغمبر دا کہنا منو. ان کنتم مومنین، اگر تسی واقعی مومن ہو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یعنی جننے بھی لوگ اتھے ہے سن، بھاویں وہ جنگ بدر چ آئے سن یا نہیں سن آئے، وہ سارے دعویٰ کی کر رہے سن کہ اسی مسلمان ہیں. یہ گل کہی اگر تسی واقعی من لو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو، اور انہوں دے دسن تے بھی من لو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دا ہے، تو پھر اے مال غنیمت بھی اللہ تے او دے رسول دا ہی ہے. اگر تسی
مومن ہوو گے تو تمہیں یہ گل سمجھ آئے گی، یا یہ کہہ لو کہ جنہ تہاڈے دل چ ایمان ہوئے گا انی یہ گل سمجھ آئے گی، جنی ایمان دی کمزوری ہوئے گی انی یہ گل جڑی ہے یہ بندے نو سمجھ نہیں آنی۔ اس کے بعد دسیا گیا کہ مومن کون ہے، یعنی یہ صورت بڑی خاص ہے کہ یہ دی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت دے وچ بھی ایمان دی تعریف آئی ہے کہ مومن کون ہے، اور اخیر تے کیا گیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ کوئی سچے مومن ہیں۔ اور اس صورت اخیر تے بھی کیا گیا کہ ان الذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جڑے ان الذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جڑے لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی تھی اور اپنے مالاں تے جاناں دے نال اللہ دے رستے جہاد کیتا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہوں نے پناہ دیتی ہجرت کرن والے نو، انصار، اس سب دے سب سچے مومن ہیں۔ تو شروع دے وچ تعریف آ رہی ہے انفرادی زندگی دی کہ ایک شخص انفرادی طور تے اودے وچ کی کچھ ہوئے ذاتی طور تے وہ مومن کہلان دا حقدار ہے، وہ سچا مومن ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کوئی شک نہیں کہ مومن تو صرف وہی ہیں جنہاں سامنے اللہ دا ذکر آوے۔ اللہ کون ہے؟ اس پوری کائنات دا مالک، زمین آسمان دا بادشاہ، تو دا ایک روب پینا چاہیے نا۔ یعنی اسی اگر غور کریے کہ اسی ٹیلی فون تے بھی گل کر رہے ہوئیے تو ساڈے لہجے دے وچ فرق آندا ہے، اسی اپنے والد صاحب نال گل کر رہی ہوئے تو ساڈا لہجہ ہور ہوندا ہے، والدہ نال گل کر رہی ہوئے تے لہجہ ہور ہوندا ہے، اور وڈے بھرا نال گل کر رہے ہوئیے تے لہجہ ہور ہوندا ہے، چھوٹے بھرا نال گل کر رہے ہوئیے تے لہجہ ہور ہوندا ہے، استاد نال گل کر رہے ہوئیے تے لہجہ ہور ہوندا ہے، اس طرح ہی شاگرد استاد نال گل کر رہے ہوئے تے لہجہ ہور ہوندا ہے، افسر نال گل کر رہے ہوئے تے لہجہ ہور ہوندا ہے، اپنے متحد نال گل کر رہے ہوئے تے لہجہ ہور ہوندا ہے۔ یعنی جدوں اس بندے دا ذکر آندا ہے تے اس بندے دی شخصیت دا ایک روب، اگر وہ بڑا تے ہوئے گا اور اگر چھوٹا ہوئے گا تے او دے واسطے میرے دل جڑا پیار ہے، جڑی محبت ہے، او دا اثر میں اپنے دل چ محسوس کراں گا۔ تو فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو بس وہی ہیں کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر آوے تو انہاں دل ڈر جان، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جدوں انہاں نوں اللہ دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں جان، زادتہم ایماناً، تو وہ انہاں دے ایمان چ اضافہ کر دین، انہاں نوں بدا دین ایمان دے لحاظ نال، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب تے بھروسہ کرن، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جڑے کہ نماز قائم کر دین، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اسی انہوں نے عطا کیتا ہے۔ یعنی بندہ مومن دا ایمان کی ہے کہ او دے کول جو کچھ ہے او دا نہیں، او اللہ دا دیتا ہے، تو جی اللہ دا دیتا ہے تو پھر او دے رستے چ خرچ ہونا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اسی انہوں نے عطا فرمایا دیتا ہے او دے چ خرچ کر دین، اولئک هم المؤمنون حقا، اے ہوئی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہاں دے واسطے انہاں دے رب دے کول بڑے درجے اور بخشش ہے، معافی ہے، ورزق کریم، اور بڑا عزت والا رزق ہے۔ ایک روٹی سٹی جاندی ہے کتے دے سامنے اس طرح کر کے، اور ایک روٹی ہے جڑی کسے نوکر نو کھوائی جاندی ہے زمین تے بٹھا کے، ایک کھانا ہوئے جڑا مہمان نو کھوایا جاندہ ہے اعزاز دے نال، میز کرسی تے بٹھا کے، دسترخوان بچھا کے، تے عزت دی روزی۔ یہ بڑی چھوٹی گل نہیں جڑی کئی گئی ہے تھے، کئی جگہ آئی ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، اے ہوئی سچے مومن ہیں، انہاں دے واسطے انہاں دے رب دے کول بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی کمیاں کوتاہیاں گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سانوں نے شامل فرمائے ورزق کریم، اور بڑا عزت والا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور جس طرح تاڈے رب نے تانوں تاڈے گھر چوں کڈیا، یعنی غزوہ بدر دا اگر تسی ذہن چ نقشہ لیاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم چ آیا
کہ قریش نے انہاں دا اور صحابہ کرام دا اور دین اسلام دا خاتمہ کرن واسطے ایک بہت بڑا فنڈ قائم کر کے مکے دے وچ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ بنایا تے انہوں شام ول بھیجیا ابو سفیان دی قیادت دے وچ، ابو سفیان دی سربراہی دے وچ بھیجیا تے طے ہویا کہ اس تو جو نفع ہوئے گا وہ سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ساتھیاں اور اسلام دی جڑ وڈن واسطے استعمال کیتا جائے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے نو جا کے پھڑن دا پروگرام بنایا، آپ کچھ ساتھیاں دے نال نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ دی کچھ ہور اسکیم سی، وہ قافلہ اگے نکل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے دے اتنے 2 دن بعد پہنچے، لیکن پتہ لگ گیا اتوں کہ اتوں قافلہ لنਘ گیا اگے، اور یہ بھی پتا سی کہ انہیں شام جانا ہے تو اتوں واپس آنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی قیام فرمایا۔ ابو سفیان نو بھی کسی طرح پتہ لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں دے ساتھیاں نے میرا پیچھا کیتا، لہذا ابو سفیان بڑے ہوشیار ہو کے اتنے رہے، شام دے وچ سجے کھبے دیکھتے رہے اور پوچھتے پچھاندے رہے کہ اتنے کوئی باہر دے لوگ تو نہیں آئے۔ پتہ لگا کہ ہاں فلانی جگہ تے کچھ لوگ جڑے سن وہ ٹھہرے سن، آ کے ابو سفیان اتنے گئے، توڑ جا کے دیکھا کہ اتنے اونٹاں دیاں لداں پئیاں سن، تو ابو سفیان نے وہ لد توڑ کے دیکھا، وہ کھجور دی گٹک سی، تو ابو سفیان نے کیا ہوئے نہ ہوئے کھجور کھان والے جڑے اونٹ ہیں یہ مدینے دے ہو سکتے ہیں۔ بہت ذہین آدمی سی، کیا کہنے انہوں دی ذہانت دے، بعد اسلام لے آئے، لہذا سی انہوں دا عزت نال نام لینے، لیکن اس وقت وہ کافراں دے ایک سردار دی حیثیت نہ سن، ایک گل ذہن چ رکھو۔ ابو سفیان نو جدو پتہ لگا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کیتا ہے، انہوں نے 2 کام کیتے، ایک تو مکے انہوں نے فوراً ایک گھوڑے تے سوار کر کے بندہ دوڑایا یہ دسن واسطے کہ محمد نے میرا پیچھا کیتا تے میری مدد واسطے آؤ، ہور تیر انداز بھیجو۔ وہ قافلہ کنا وڈا سی اور وہ کنا سامان سی، وہ اس تو اندازہ لاؤ کہ اس قافلے دے نال پہلے ہی 50 تیر انداز سن، تیر سٹن والے ماہر بندے نشانہ باز موجود سن، ہور بھی منگا لیا، اور احتیاطاً ابو سفیان نے واپسی دا راہ بھی بدل لیا، تو سمندر دے نال نال ہوندے آندے بحیرہ احمر دے نال نال ہوندے آندے وہ مکے پہنچ گیا بعد دے وچ۔ لیکن اس وقت جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اللہ تعالیٰ نے وحی کیتی کہ ہن تہاڈے کول 2 رستے ہیں۔ قریش نے وہ جب پیغام پہنچیا وہ بھی 2 انہوں نے حل کڈے، نمبر 1 ہو تیر انداز بھیج دیتے، اور نال یہ فیصلہ کیتا اچھا یہ جرت مسلمانہ دی تے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دا لشکر تیار کر لیا، فوج تیار کر لی 1000 دی، کہ جا کے ذرا چڑھائی کر دیئے مدینے تے اور ختم کر دئیے اس سارے سلسلے نو ونس فار آل، اکو بری۔ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے وہی کیتی کہ 1000 دا ادھروں لشکر آ رہا جے تے ادھروں قافلہ آ رہا جے، تسی جہد نال بھی پڑھو، جہد نال بھی مقابلہ کرو، اسی تان فتح دیاں گے۔ چوائس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چھڑ دیتا کہ تسی چاہو تو واپسی دے قافلے نو گھیر لو، پھر بھی تانوں اسی فتح دیاں گے، پاویں ادھر ہور بھی تیر انداز آ گئے، اور پاویں چاہو تو تسی 1000 دے لشکر نال لڑ لو، فتح ہر صورت تانوں ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا ذہن یہ سی کہ جدو اللہ تعالیٰ نے فتح دی خوشخبری دے ہی دیتی ہے تو کیوں نہ وڈا ہاتھ ماری ہے، 1000 دے لشکر تے 1000 فوج تے سانوں اگر فتح ہوئے گی تو پورے مکے دے وچ ساڈی طاق بیٹھ جائے گی اور اگلے کام بڑے آسان ہو جان گے۔ لیکن صحابہ کرام دے وچوں 2 طرح دی رائے آئی، اکثر جڑے مہاجر سن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رائے نو یا آپ دا رجحان ہی دیکھا کہ آپ دا دل ادھر کرن جان نو کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی اللہ دے رسول اسی تاڑے نال ہیں، سانو موسیٰ دے ساتھی نہ سمجھنا کہ جنہاں نے جنگ تو ڈر کے موسیٰ علیہ السلام نو کہتا سی کہ تسی جاؤ اپنے رب نو لے کے تے لڑو، اسی آ بیٹھے ہیں، اسی تاڑے ساتھی ہیں۔ اور اصل دے وچ یہ ہوئی فرق ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے شریعت دیتی، تورات دیتی، تو حکم دیتا کہ اس تورات نو نافذ کرو اور اپنے ہوم لینڈ نو جا کے فتح کرو. وہ فلسطین جڑا انہاں دا اصل ہوم لینڈ سی، لیکن قوم نے انکار کرتا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری شان و شوکت دے باوجود اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے پیغمبر کچھ نہیں کر سکے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیتا اور ایک نظام عدل دیتا جہدے سب دے حقوق ہیں طے کیتے سن. پیو دا کی حق ہے، ماں دا کی حق ہے، بھرا دا کی حق ہے، محنت دا کی حق ہے، سرمایہ دا کی حق ہے، فرد دا کی حق ہے، اجتماعیت دا کی حق ہے، سب گلاں طے سن اودے. اور کیا گیا کہ تسی بھی مکہ فتح کرنا ہے. تو صحابہ نے کیا، مہاجرین نے اللہ دے رسول نو کہ اسی موسیٰ دے ساتھی نہیں علیہ السلام، اسی تہاڈے ساتھی ہیں، تسی حکم کرو، اسی تیار ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے سن، دسو پھر بھئی کی خیال ہے تہاڈا، دسو نا پھر رائے دیو. تے اوس و خزرج دے وچوں، یہ دو قبیلے سن، اوس تے خزرج، انہاں دوواں دے سردار سعد سن. سعد بن عبادہ یہ خزرج دے سردار سن اور سعد ابن معاذ اے اوس دے سردار سن. تے انہاں دوواں سعدہ دے وچوں ایک سعد کھڑے ہوئے تے وہ کہن لگے کہ اللہ دے رسول جڑا سی بار بار پوچھ رہے ہو دسو دسو، کانا کا تانینا، معلوم ہوندا کہ تسی سانو پوچھنا چاہتے ہو، یو مین اس. تو سن لو، انا آمنا بکا وصدقناک، اسی تانوں اللہ دے رسول من چکے ہیں اور تانوں سچا قرار دے چکے ہیں. ہن بھول جاؤ کہ تہاڈے نال معاہدہ کی ہویا سی بیعت عقبہ ثانیہ دے موقع تے، حج دے موقع تے منہ چ کی معاہدہ ہویا سی کہ جدوں باہروں تہاڈے تے کوئی حملہ کرے گا اسی تہاڈی حفاظت کریں گے اپنے بچیاں دی طرح. اس معاہدے نوں بھول جاؤ. ہن اسی تانوں اللہ دا رسول مان لیا تے رسول مان لیا تے پھر ساریاں گلاں مک گئیاں، باقی سارے معاہدے جڑے ختم ہو گئے. ہن تسی ساڈے تے اسی تہاڈے خادم، تے لہذا اسی تہاڈے نال. لہذا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر دا مقابلہ کرنے دا فیصلہ کیتا. غزوہ بدر ہویا، بدر دے میدان دے وچ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فیصلہ کن فتح عطا فرمائی. ہن وہ ذکر ہو رہا کما اخرجک ربک، جس طرح تہاڈے رب نے تانوں تہاڈے گھر چوں کڈیا سی تدبیر دے نال. مسلماناں میں چاہیے سی کہ اس طرح ہی نکل دے کھلے دل دے نال. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن مومناں دا ایک گروہ وہ کچھ ذرا خوش نہیں سی اس گل دے اوتے کہ اسی جا کے باہر نکل کے جا کے لڑیے. یجادلونک فی الحق، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. اور وہ تہاڈے نال بحث کر رہے سن حق گل دے اوتے، اس تو بعد کہ یہ گل کھل کے سامنے آ رہی سی کہ وہ موت ول انہوں تکا دیتا جا رہا ہے. یعنی گھروں کڈیا سی اس قافلے دا رستہ روکن واسطے، اور ہن تسی مکے والے 1000 دی فوج دے نال لڑنا چاہ رہے ہو. دا مطلب کی ہے تسی تانوں موت ول تکا دیتا جا رہا ہے، مرن ول تکا دیتا جا رہا ہے، اور وہ اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جدو اللہ نے، میں بیان کر چکے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا کہ تانوں دوواں چوں ایک تے فتح دیاں گے جدھر بھی تسی جاؤ گے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت نو جدو اللہ تعالیٰ نے تہاڈے نال وعدہ کیتا کہ ابو سفیان اور ابو جہل دا لشکر یا قریش دا لشکر مکے تو آنے والا اور ابو سفیان دا قافلہ شام تو واپس جان والا، انہاں دوواں چوں ایک تہاڈے جھولی چ پا دیاں گے، تانوں دے دیاں گے، یعنی تانوں تے فتح دیاں گے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور مسلمانوں تسی سمجھ دے سو کہ جے اسی قافلے دے نال پھڑیے، قافلے تو ہاتھ پائیے تے اوتھے 100 تیر انداز ہیں وہ مقابلہ کرنے والے، اور بڑی آسانی نال اسی انہاں دے قابو بھی پا لینا ہے اور مال غنیمت بھی سانوں بہت ملنا ہے. اس وقت کوئی تجارتی قافلہ سی جدوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا سی اور اپنے فرمان دے ذریعے حق نو حق کر دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافراں دی جڑ وڈ دے. یعنی قریش نے جڑا پروگرام بنایا سی وہ کی سی کہ ایک تجارتی قافلہ بھیجو اور وہ فنڈ کرو
پیسے جمع کرو سارے وہ اپنا اپنا حصہ پاؤ، اور جیڑی آمدنی ہوئے انہوں محمد اور وہ ساتھیاں اور اسلام دی جڑ وڈن استعمال کریں گے. لیکن اللہ پاک دا، اللہ ذوالجلال دا اپنا ایک فیصلہ سی کہ اللہ تعالیٰ کافران دی جڑ وڈ دے جڑی کہ وڈی گئی غزوہ بدر دے موقع تے. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق حق ہو جاوے اور باطل باطل ہو جاوے. یعنی حق اور باطل ملے جلے ہوندے، پتہ نہیں لگتا کہ حق کیڑا کہ باطل کیڑا ہے، لیکن جدو کوئی فیصلہ کون ہوندی گل تے حق حق ہو جاتا ہے اور باطل باطل ہو جاتا. ولو کرہ المجرمون، خواہ مجرمانو، گناہگارانو، ظالمانو، کافرانو، یہ جنہ ہی برا لگے. اس تستغیثون، یعنی کافران دے ٹیڈے پئی پیڑ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ ایک کر کے رہے گا. اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو جدوں تسی اپنے رب کو دعاواں مانگ رہے سو، مدد مانگ رہے سو، دعاواں مانگ رہے سو، فاستجاب لکم، تے اللہ نے تہاڈی دعا سن لئی. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تہاڈی مدد کراں گا 1000 فرشتیاں دے نال جڑے ایک دوسرے دے مگر اترن گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس گل نو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بنایا سی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور مقصد کی سی کہ اس خوشخبری کے ذریعے تاڑے دلاں نو اطمینان ہوئے، تاڑے دلاں جڑا چنتا اور جڑا ڈر ہے وہ نکل جاوے، اور خوشخبری سامنے ہوئے کہ نہیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ساڑے پاسے فتح لکھی ہوئی ہے، اور تسی مائل ہو جاؤ جنگ وال. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرفوں ہی آندی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست، زبر کہندے نا اتے نو تو زیر کہندے تھلے نو، زبردست جدا ہاتھ اچا ہوئے. کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. غزوہ بدر کے موقع تھے جو کہ مسلمان تھکے ہارے ہوئے سن، کافی دن ہو گئے سن گھروں نکلے آیا تو تھکے پے سن. اللہ تعالیٰ نے 2 بندوبست کیتے مسلمانوں نو پھر فریش کرنے واسطے. پہلی گل تو یہ ہوئی کہ انہوں نے اونگ آئی، یعنی کھلوتیاں کھلوتیاں بیٹھیاں بیٹھیاں، یہ تمہیں سب نو تجربہ ہونا ہے کہ انسان بہت زیادہ تھکیا ہوئے تے انسان نو ایویں بس ایک چٹکا ہی آ جائے، اونگ آ جائے تو بندہ اس تو بعد فریش ہو جاتا. اور دوسرا یہ کیتا کہ بارش رات نو آ گئی، اور ظاہر ہے کھلے آسمان دے ہٹھاں بارش آئی، اور کوئی ٹھنڈ والا تو ماحول نہیں سی اس وقت، اور سارے جڑے ہیں اس پانی جناتے گئے تو فریش ہو گئے. تو ادھر اشارہ کیتا اس یغشیکم النعاس امانۃ منہ، جدوں اللہ تعالیٰ نے تانوں نیندر دے نال ٹک لیا، یعنی نیندر غالب آ گئی بندیاں دے اوتے، اور تلواراں انہاں دے ہتھاں چوں چھٹیاں شروع ہو گئیاں. اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ تے رات پانی آسمان تو سٹ رہا سی، یعنی بارش برسا رہا سی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تانوں دے ذریعے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان دی نجاست تاڑے کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، اور تاڑے دلاں نو جما دے، مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اے طاقت تاڑے اندر بھر کے تاڑے قدماں نو جما دے تاکہ تسی مشکل تو مشکل حالات دے وچ بھی ڈٹے رہو، اتوں بھجو نہ. اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، یاد کرو جدوں تاڑا رب فرشتیاں نو وہی کر رہے سی، انی معکم، میں تاڑے نال ہاں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تسی جا کے قدم جماؤ مسلماناں دے، ایمان والیاں دے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافراں دے دلاں چ ایک رعب پا دیاں گا. فضربوا فوق الاعناق، تو تسی انہاں دی گردناں نو مارو. وضربوا منہم کل بنان، اور مار مار کے انہاں دا ہر جوڑ ہڈی پسلی ایک کر دو، برابر کر دو. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس گل دی سزا سی انہاں واسطے
کہ انہوں نے اللہ تے دے رسول دی مخالفت کیتی سی صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تے جیڑا بھی اللہ تے دے پیغمبر دی مخالفت کرے انہوں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا دا بڑا سخت جے. ذالکم فذوقوہ, اے تا مزہ جڑا تسی چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور اس تو علاوہ کافران دے واسطے اگ دا جہنم دا عذاب بھی ہے جڑا دے واسطے تیار ہے. یعنی دنیاوی سزا تا اے ہوئی, دنیا دی سزا تا اے ہوئی کہ انہوں دی ہڈی پسلی توڑ کے انہوں مار دیتا. دیکھنا ایک ہوندہ گولی مار کے کسی نو مارنا, اور دوسرا ہے انہوں مار میج کٹ کے انہوں مار دینا. دونوں بڑا فرق ہے. گولی مار کے ماریا جاوے تو وہ سیکنڈ دے وچ مر گیا, بندہ آگے پہنچ گیا. لیکن اگر ہڈیاں پسلیاں توڑ کے ماریا جاوے تو پھر جان بھی بندے دی سوکھی نہیں نکلتی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو, جدوں بھی جنگ دے وچ تہاڈا کافراں نال آمنا سامنا ہوئے, فلا تولوہم الادبار, تے کدی انہاں نوں پٹھ نہ دکھانا, یعنی اس تو جنگ تو دوڑنا نہ. وَمَن یولیہم یومئذ دبرہ, ہاں جڑا اس دن یعنی جنگ دے وقت لڑائی دے ویلے کافراں نوں پٹھ دکھائے گا, یعنی اگے جا کے کیا گیا, درمیان دا ترجمہ بعد کراں گا. فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم, تے او اللہ دے غضب دا شکار ہو گیا تے او دا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. درمیان دے وچ کیا گیا ہے سوائے, یعنی ایک ہے ڈر کے دوڑنا, میدان جنگ چھڑ کے بھجنا, یہ تک یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن اگر یعنی بندہ منہ موڑے کافراں کولوں کہ جل لڑدے آئے محسوس کرے کہ جی میں ادھروں دی آواں تے میں کافراں دے تے قابو پا سکنا, یہ جائز ہے. یا کوئی چھوٹا ٹکڑا ہوئے فوج دا, وہ محسوس کرے کہ جی اسی اتھوں ہٹ کے تے جب اپنی وڈی فوج دے نال جا کے رل جائیے تے پھر اسی زیادہ کامیابی حاصل کر سکنے ہیں دشمن دے ہوتے, تے یہ بھی جائز ہے. انہوں اللہ دے وچ درمیان چ لے گیا. وَمَن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم. سوائے انہاں دے جڑے جنگی حکمت عملی دے تحت او پیچھے ہٹن یا اپنی وڈی فوج دے جا کے رلنا چاہن, جیڑا بھی کافراں نوں پٹھ دکھائے گا یعنی میدان جنگ تو بھجے گا, تے پھر او اللہ دے غصے, اللہ دے غضب دا نشانہ بنے گا. تے ایسے لوگاں دا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اتنے بڑی مزدار گل کہی گئی ہے کہ مسلمانوں نوں کیا گیا ہے تسی بالکل کافراں نوں قتل نہیں کیتا, اصل اللہ نے انہوں قتل کیتا. اللہ تعالیٰ نے تہاڈے ہاتھ دے وچ طاقت پیدا کیتی تے تسی انہوں ماریا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیج کے انہوں دا پرگز کڈیا, تے تسی کدوں ماریا انہوں؟ اصل اللہ نے ماریا. یعنی ذہن چ رکھو کہ بیک گراؤنڈ دے وچ وہی معاملہ ہے کہ جڑا بھی مال غنیمت آیا یہ اللہ دا ہے, اور اللہ دا نمائندہ او دا رسول ہے, انہاں دا ہے, تہاڈا کچھ نہیں. ہاں جو اللہ تے او دے رسول تانوں خود دین تو وہ تانوں ملے گا. وہ اگے آ رہا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. مسلمانوں تسی کافراں نوں قتل نہیں کیتا, اصل اللہ نے انہوں قتل کیتا ہے. اور اس تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی جی ایک مٹھی دے وچ ریت بھر کے تے اس طرح کافراں تے سٹی, انہوں کیا گیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اور جدوں تسی انہاں تے ریت سٹی سی تسی نہیں سی سٹی, اصل اللہ نے سٹی سی. یعنی مسلماناں دیاں تلواراں دے نال کافر قتل ہوئے, انہوں نے کیا کہ نہیں تسی نہیں قتل کیتا, اللہ نے قتل کیتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مٹھی سٹی سی کیا گیا کہ تسی نہیں سٹی, اللہ نے تہاڈے کو سٹائی تھی یا اللہ نے سٹی تھی. ولی یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا. اور مقصد کی سی کہ اللہ تعالیٰ تانوں چنگی طرح ازما لوے. ان اللہ سمیع علیم, کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سنن والا جانن والا ہے.
ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. اصل گل کی ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافراں دی تدبیر نو، کافراں دی چال نو کمزور بنان والا ہے، انہوں ذلیل کرن والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. کافراں نو کیا جا رہا ہے کہ اس واسطے کہ غزوہ بدر دے کافراں دے سرداراں نے اللہ کو دعا منگی سی کہ یا اللہ تو ان کانا ھذا ھو الحق، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اندر لیاندا ہے دین سچا ہے، فمطر علینا حجارۃ من السماء، تے ساڈے تے پتھراں دی بارش کرتے کہ جا کے یہ دعا آئے گی بھی صحیح. تے او کیا جا رہا ہے کافراں تو تسی فیصلہ منگیا سی نا، تو لو پھر فیصلہ آ گیا جے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تسی بعد آ جاؤ ہن بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تسی پھر وہی کچھ کیتا تو پھر اسی بھی وہی کچھ کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تہاڈی تعداد، تہاڈی فوج اور تہاڈے کسی کام نہیں آنی. وَلَوْ کثرت، خواہ کنی وڈی ہوئے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سچی گل ہے کہ اللہ مومنہ دے نال ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الله